چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں ان لوگوں کو سب سے بہترین قرار دیا جو لوگوں کے حق میں بہترین ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے ایمان کے مکمل ہونے کو اس چیز کے ساتھ مشروط کر دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی اگر ہم میں سے کسی ایک پر کوئی پریشانی کا وقت آ جائے، مصیبت کا وقت آ جائے، تو اس میں ہماری نظر ہوتی ہے، دل میں ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمارے عزیز و اقربا اس پریشانی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، یا دوسرے ہمارے دوست احباب اور گرد و نواح کے لوگ ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کم از کم کریں۔ اسی طرح جیسے وہ علاقے جن کے اندر سیلاب آیا، وہ لوگ جو خوشحال تھے پریشانی میں ڈوب گئے، جن کے پاس وسعت تھی تنگی میں چلے گئے، اب ان لوگوں کی نگاہیں بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف ہیں جو اس مصیبت میں نہیں ہیں، کہ اس مصیبت کے وقت میں وہ ان کے ساتھ جا کے اظہار ہمدردی کریں، جس قدر ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ انسانوں کی خدمت تو بہت اونچا کام ہے، حیوانوں کی بھی اگر کسی نے فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا، واقعہ مشہور ہے، ایک فاحشہ عورت جسے سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی، کنویں سے اس نے پانی پیا، جو جانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا، حالانکہ کتے کا لفظ بولتے ہم نے گالی بنا دیا، لیکن اس نے دیکھا کتا وہ بھی سخت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو تر مٹی کے اوپر گھسیٹ رہا ہے، رگڑ رہا ہے تاکہ پیاس بجھ جائے۔ تو اس کے دل میں آیا جیسے میں پیاس سے بےتاب تھی یہ بھی اسی طرح، اس نے اپنے موزے میں پانی نکالا، اس کتے کو پلایا، پلا کے چلی گئی۔ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بڑا عمل نہیں سمجھا، لیکن اس عمل پر ہی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ انسان کے بارے میں بھی ہے، مرد کے بارے میں بھی، صحیح بخاری میں، کہ اس نے پانی کتے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی اور اسے جنت میں بعد میں داخل بھی فرما دیا۔ تو غور کریں، اگر ایک جاندار اور حیوان کی فکر کرنے پر اللہ مغفرت فرمائیں گے، تو سیلاب میں وہ لوگ جن کے ارد گرد چاروں طرف پانی کھڑا ہے لیکن پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں، اور پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایسے حال میں اللہ کی سب سے بہترین مخلوق پر ترس کھا کر ان کے راشن کا، پینے کا انتظام کرنا، آپ خود اندازہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا عمل ہوگا۔ اور اگر ہم کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، کم از کم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ قحط پڑا، لوگ بیچارے فاقوں کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا ڈھیر لگا ہوا ہے، دل میں آیا کاش یا اللہ اتنا ڈھیر میرے پاس غلے کا ہوتا، میں تمام لوگوں میں تقسیم کر دیتا تاکہ ان کا فاقہ دور ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پہ وحی بھیجی، اپنے اس امتی کو بتاؤ اللہ نے تمہیں اتنا ڈھیر غلے کا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا۔ تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ارادہ تو ہم کریں، ارادہ کر کے تقاضا چلائیں، بات چلائیں، اللہ جل جلالہ خود ہی راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے، دیکھیں کہ راستے میں کانٹا پڑا تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ آدمی چلتے چلتے اس نے دیکھا کسی کے پاؤں میں کانٹا کہیں لگ نہ جائے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، ہٹا دیا، اسی پر اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور پھر بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیا کی مصیبت میں کام آتا ہے، اللہ جل جلالہ اس بندے کی قیامت کے دن کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ اور پھر آپ غور فرمائیں، ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں کو بیان فرمایا، گویا ایمان ایک پودے کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ،
ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، بعض علماء 77 کہتے ہیں، بعض اور تعداد بتاتے ہیں، لیکن 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اب ان شاخوں میں سب سے افضل ترین ایمان کی شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ، چھوٹی شاخ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا ایمان کی اہم ترین شاخ ہے۔ اب غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں صرف 2 کو ذکر فرمایا، ان میں بھی ایک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب ایسا کوئی موقع آتا ہے نا، ایسے موقع میں بڑے لوگ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنا بھی چاہیے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، بڑا عظیم عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، اس کی گرد و غبار اس راستے کی جس ناک کے نتنوں میں چلی گئی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، بدن پہ گرد و غبار لگا، جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں جہاد میں گزار دینا دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک عمل بتاؤں، حدیث مبارک ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہے کہ بیوہ کو راشن پہنچ جائے، مسکین کو راشن پہنچ جائے، اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے، دوائی کا انتظام ہو جائے، پینے کا انتظام ہو جائے، ضروریات زندگی پوری ہو جائے۔ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور ایک اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا کے اس کے لیے خدمت خلق کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مرتبہ بھی کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ بھی ایسے ہے جیسے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ اور آگے اسی روایت میں آگے بھی فرمایا، جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہے، جتنے وقت وہ اس کام میں لگاتا ہے، یوں ہے جیسے اس نے ساری رات مصلی پہ گزار دی ہو نماز میں، اور سارا دن روزے کی حالت میں گزار دیا۔ اتنا اونچا عمل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت پر تو فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے اشارہ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے جیسے شہادت والی انگلی اور بڑی انگلی ایک ساتھ ہے۔ تو محترم دوستو بھائیو، ابھی سیلاب زدہ علاقوں میں بڑی عجیب صورتحال ہے، بیوائیں بھی ہوئیں جن کے خامند وفات پا گئے، مساکین ان کی تعداد تو ان گنت ہے، ضرورت مند لوگ تو بے شمار ہیں۔ اس لیے ان کی کوشش میں باغ دوڑ کرنا یوں ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یوں ہے جیسے ساری رات مصلی پہ اور سارا دن روزے کی حالت میں گزارنا۔ لیکن ایسے موقع پہ